ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر یاسر ستی الخیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین سے گفتگو فرمائیں اور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اسلام کی ترویج میں اولیاء کا کیا کردار ہے۔ ہاں جی، بہت شکریہ فیصل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کہ آج آپ نے بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم خانقاہ، میری مراد گولڑا شریف، وہاں کی سرزمین پہ اور وہاں کے صوفیاء کے زیر سایہ گولڑا شریف دربار سے یہ پروگرام جا رہا ہے، اور ولیوں کے آستانے پہ بیٹھ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا اور ان کی خدمات کا تذکرہ کرنا میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ ان کی اس عظیم فیضان کا، اس نگاہ کا ایک قطرہ بھی اگر ہم سب کے اوپر پڑ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبیل میں ہمیں بھی یقیناً شامل فرما لے گا۔ تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ہم اسلام کی تاریخ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب غار حرا کی خلوتوں میں اقرا باسم ربک الذی خلق کا وہ پیغام آیا اور لے کے آئے، تو سب سے پہلے جن لوگوں نے اس پیغام پہ لبیک کہا وہ حضور علیہ السلام کا خانوادہ، یعنی خانوادہ اہل بیت، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب یعنی فیملی ممبرز اور کمپینینز جو صحابہ اکرام ہیں، ان لوگوں نے اس کا علم بلند کیا اور نہ صرف خود قبول کیا بلکہ دنیا کے چاروں براعظموں میں جہاں جہاں بھی رب کا سورج طلوع ہو رہا ہے اور غروب ہو رہا ہے، اور جہاں جہاں بھی چاند کی روشنی آ رہی ہے، وہاں وہاں تک انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچایا، اور حضور علیہ السلام نے ان کی یہ تربیت فرمائی۔ لیکن انبیاء کے بعد، حضور علیہ السلام کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد اس عظیم کام کا اگر کسی نے بیڑا اٹھایا امت کے اندر تو وہ عظیم جماعت ہے جس کو ہم صوفیاء اکرام کہتے ہیں یا اولیاء اکرام کہتے ہیں۔ اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ دنیا کے جس جس خطے میں صحابہ اکرام نے اشارے کیے وہاں وہاں اولیاء نے جا کے ڈیرے لگائے، اور ان کی بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے سفینوں کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا بلکہ سینوں کے اوپر حکومت قائم کی۔ جو سینوں کے اوپر حکومت قائم ہوتی ہے وہ اگر اقتدار ختم ہو جائے تو پھر بھی وہ حکومت رہتی ہے اور وہاں سے اسلام ختم نہیں ہوتا۔ میں اس مثال کو بڑے عام فہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں، اسپین کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اور ہندوستان کے اندر جو ہے وہاں پہ 1000 سال تک ہم نے حکومت کی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسپین سے جب مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسپین سے مسلمانوں کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن ہندوستان سے ہماری حکومت ختم ہو گئی، ہم سے انگریز نے لے لی، اس کے بعد ہم نے پاکستان بنا لیا، باقی حکومت ہندوازم کے پاس ہے، لیکن ہندوستان سے اسلام ختم نہیں ہوا، مسلمان ابھی بھی موجود ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک جو بنیادی وجہ بنتی ہے کہ اسپین کے اندر صوفیاء خانقاہیں بنا کے اس انداز کے ساتھ کام نہیں کر سکے جس طرح ہندوستان میں خانقاہیں بنا کے صوفیاء نے کام کیا۔ تو اسپین کے اندر جب اقتدار ختم ہوا تو مسلمان کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن ہندوستان میں اقتدار ختم ہو گیا، سفینوں سے اسلام ختم ہو گیا، لیکن سینوں کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ اور میں انگریز گورنر کی اگر بات کروں تو وہ چشت کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب اس مبارک پہ پرچم کشائی کی تقریب ہو رہی تھی تو اس نے وہاں کھڑے دربار کے اس وقت کے سجادہ نشین سے پوچھا کہ اس بر صغیر پہ حقیقی حاکم کون ہے؟ تو انگریز کے اس سوال پہ اس سجادہ نشین نے یہ جواب دیا ہے، جس سے وہ سوال پوچھ رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ حقیقی حاکم اس وقت تو آپ لوگ ہیں، انگریزوں کی حکومت ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم حکمران نہیں ہیں۔ اس نے کہا بر صغیر میں مغل آئے، تغلق آئے، لودھی آئے، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوگا، لیکن یہ جو چشت کا خواجہ ہے نا، جو بھی حکمران آتا ہے وہ اس کا پرچم بلند کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور موجودہ مثال دیکھیں کہ انڈیا کا وہ انتخاب پسند وزیر اعظم نریندر مودی، جس کو نریندر مودی کہتے ہیں، وہ بھی خواجہ چشت کی یہ کرامت ہے کہ ان کے عرس پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو صوفیاء نے یہ کام کیا ہے کہ تبلیغ کو اس انداز کے ساتھ لیا کہ اگر اس کو آسان لفظوں میں بتایا جائے تو غار حرا کی خلوتوں سے لے کے عجودن کے مندروں تک اگر کسی نے اس پیغام کو پہنچایا تو وہ صحابہ اکرام کے بعد ہمارے اولیاء اور صوفیاء کی جماعت تھی۔ اور پھر فیصل بھائی، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یا سوچتے ہوں گے کہ صوفیاء نے کس طریقے کے ساتھ، تو صوفیاء نے مسلک یا فرقہ واریت نہیں پھیلائی، بلکہ صوفی کا مسلک نہیں ہوتا، صوفی کا مشرب ہوتا ہے۔ انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آسمانوں سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مائع ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو جو نظروں سے اسلام پھیلایا گیا نا،
وہ پھر ختم نہیں ہوتا. وہ آپ کی اسلام آباد کی اس دھرتی میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا چشت کے خواجہ ہوں، یا سرہند میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوں، پاک پتن کے خواجہ ہوں، یا لاہور میں داتا علی اجویری بیٹھے ہوں، جہاں جہاں بھی خانقاہیں ہیں وہاں دیکھیے گا وہاں سے اسلام ختم نہیں. اور اس کے ساتھ پیرالل میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آج کے جدید لوگوں کو یہ بات ریسرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جن کے ساتھ تان لگتا ہے، ازبکستان، آذربائیجان، یہ جتنی بھی نقشبندی صوفیاء کے زیر اثر ہے، کیونکہ نقشبندیوں کا مرکز سینٹرل ایشیا تھا. جس طرح چشت کا مرکز ہندوستان میں ہے، اسی طرح نقشبندیوں کا مرکز یہاں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار چشت میں اور بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں. اس سینٹرل ایشیا میں روس نے جب کمیونسٹ انقلاب لایا تو 200 سال تک روس کی مسجدوں پہ تالے لگ گئے، ان تان والی ساری ریاستوں کے اندر. محراب جس کا ہوتا تھا اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی. پاؤں پہ جہاں نماز کا نشان ہوتا ہے، اگر نماز کا نشان مل جاتا تو کمیونسٹ اس کے پاؤں کاٹ دیتے تھے. قرآن مجید انہوں نے نظر آتش کر دیے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ 200 سال میں ان تان کی پوری ریاستوں میں صرف مراقبے کے زور پہ اسلام زندہ رہا. وہ نقشبندی بزرگ لوگوں کو مراقبہ کراتے رہے کہ اس پہ تو پابندی نہیں ہے. تصور یہ کر لو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نہ بھی ادا کرو، دل کہہ رہا ہے کمیونسٹ کیا بگاڑ لیں گے. اور وہ نسل، اگلی نسل 200 سال میں کتنی نسلیں چلی جاتی ہیں. لیکن جب انقلاب آیا 79 میں، روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور آج جتنی بھی ریاستیں وہ ساری مسلم ریاستیں ہیں. یعنی 200 سال کا کمیونسٹ انقلاب جو ہے وہ صوفیاء کی تربیت کو ختم نہیں کر سکا. وہاں اسلام آج بھی زندہ ہے. یہ صوفیاء کا پیغام تھا کہ صوفیاء جہاں بھی گئے انہوں نے لوگوں کے دل جیتے ہیں. اور دل جیت لاؤ تو پھر تختہ جس کے پاس بھی ہو، دلوں کی حکمرانی جو ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے ہی ہوتی ہے. اور یہ ایک بڑا ہی خوبصورت امتزاج. اور آج یورپ میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ 9/11 کے بعد جو پڑھا جانے والا سکالر ہے وہ مولانا جلال الدین رومی ہے. اب مغرب کیوں رومی پہ تحقیق کر رہا ہے؟ رومی کے اندر باقی اسلامک سکالر کیوں نہیں پڑھے جا رہے؟ کہ رومی محبت کا درس دیتا ہے، رومی عشق کے 40 چراغ روشن کرتا ہے، رومی لوگوں کو انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. صوفیاء نے بیسک جو نقطہ اٹھایا تصوف کے حوالے سے کہ وہ انسانیت سے محبت کرتے تھے. بلکہ انسانیت کیا، وہ تو ہر جاندار چیز سے. صوفیاء نے جانوروں کے حقوق بتائے، درختوں کے حقوق بتائے، پرندوں کے حقوق بتائے. آپ کے گجرات میں کاما والی سرکار ایک دربار ہے، تو لوگ دیکھیے گا کہ وہ اللہ کا عظیم بزرگ، یہ صوفیاء عجیب اللہ والے اور یہ عاشق لوگ تھے. ان کو کسی نے کہا کہ جو کوا ہوتا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ساری زندگی کوے اٹھا کے ان کی خدمت کرتے رہے. کسی نے پوچھا یہ کوے کے کیوں حرام جانور ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، مبادا کوئی ایسا کوا ہو جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو اور یہ حضور کے زمانے میں اس نے سانس لی ہو، اور آج میں اس کی خدمت کر کے اس زمانے کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لوں. تو یہ وہ صوفیاء تھے جنہوں نے اس طریقے کے ساتھ اسلام کو فائدہ دیا. اور پھر دیکھیں اصحاب صفہ کی جو تاریخ ہے یہ ہمارے صوفیاء کے ساتھ بڑی گہری ملتی ہے. آج بھی آپ جائیں مسجد نبوی شریف میں عمرے کے بعد جو لوگ سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، تو صفہ کا چبوترا بلند ہے. کیوں بلند ہے؟ کہ صفہ والوں نے اپنے دل کی صفائی کر کے انہوں نے باقی معاملات چھوڑ کے وہ نگاہ مصطفیٰ سے فیض لیتے رہے اور مخلوق تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. اور پھر صوفیانہ اسلام میں ایک اور جو بڑا احسان ہم پہ کیا، داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیاء کے قبیل کا امام ان کو کہا، اور ہم سب کے امام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. کربلا کے بعد اگر اس یزیدی جبر و ستم کے خلاف امام علی مقام کے جو شہزادے تھے امام زین العابدین، وہ اگر واپس جا کے مدینہ میں گوریلا وار سٹارٹ کر لیتے تو ان کو کوئی روک سکتا تھا؟ اسلامی دنیا میں کتنی فالوئنگ ان کی تھی، لیکن انہوں نے اپنا ذاتی خون اس وجہ سے اگنور کر دیا. وہ سمجھ چکے تھے کہ اب اسلام کربلا کے بعد تلوار سے نہیں بلکہ اب کردار سے پھیلانے کی بات آ گئی ہے. حسین نے تلوار کے آگے جو سر دے دیا ہے وہ ایسا فرض ہو گیا ہے کہ اب کچھ عرصے کے لیے ہمیں خانقاہی اسلام لے کے آنا ہوگا. اور امام زین العابدین نے واپس جا کے مدینے میں گوشہ نشینی اختیار کی، اور اسلامی تاریخ میں باقاعدہ اگر کسی کی خانقاہ کہا جاتا تو پہلی خانقاہ امام زین العابدین کی ہے کہ وہ واپس جا کے گوشہ نشین ہو گئے. اور اس گوشہ نشینی کا فائدہ کیا ہوا، اس تصوف کا کیا فائدہ ہوا امام زین العابدین کا، کہ وہاں سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پودا نکلتا ہے جو فقہ کے چاروں سلسلے کے استاد، یعنی حنفی، مالکی، شافی، یہ سارے کے سارے بال واسطہ یا بلا واسطہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں آتے ہیں.
فقہ کا نظام کہاں سے نکلا؟ وہ امام زین العابدین کی خانقاہ سے آیا، اور طریقت کے چاروں سلاسل جو ہیں وہ امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ السلام کے آگے جا کے ملتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ طریقت کے سلاسل بھی اور فقہ کے سلاسل بھی اہل بیت کے اوپر جا کے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کیا کس کی برکت تھی کہ اگر وہ گوریلا وار شروع کر دیتے تو ہو سکتا ہے اسلام میں یہ اسپرٹ نہ آتا، اسلام ہندوستان اور چائنا اور دنیا کے چاروں براعظموں میں اس طرح نہ پہنچ سکتا جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسلام کو خانقائی نظام کے ساتھ مزین کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک اور بات، کچھ لوگ شاید اس سے یہ سمجھیں کہ صوفیات تلوار اٹھانے کی مخالفت کرتے رہے یا صوفیات جہاد کی نفی کرتے رہے، تو اس پہ پورے آرٹیکل موجود ہیں کہ جہاں جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں صوفیاء نے خود میدان میں اتر کر علم بلند کیے۔ میں اگر سنٹرل ایشیا کی مثال دوں تو امام شامل نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے زارا روس کے خلاف 100 سال تک ان کے اور ان کے جو خانقاہ کے لوگ تھے انہوں نے ان کے خلاف باقاعدہ عملی جہاد کیا اور وہاں پہ اسلامی ریاستوں کے قیام میں بڑی کوشش کی، اور آپ کے پاکستان بنانے میں سندھ کے جو پیر صاحب پگاڑوں کی خانقاہ ہے، حروں کے روحانی پیشوا، یہ وہ خانقاہ ہے، اور پیر صاحب پگاڑوں کے جو والد تھے صبغت اللہ صاحب، انہوں نے انگریز کے خلاف اس حد تک جہاد کیا کہ انگریز نے ان کو شہید کر کے ان کے جو لاش مبارک تھی ان کو کراچی کے سمندر میں ڈال دیا کہ ان کا مزار بن گیا تو حریت پسند پھر وہاں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور کشمیر کے آپ جہاد میں دیکھیں کہ وہاں مجددی خاندان نے کتنا کردار ادا کیا۔ ہندوستان کے اندر سید مجدد الفسانی، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ کی سوچ کے خلاف کتنا علم بلند کیا اور دین اکبری کو پاش کر دیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ کے ہمیں اسلام دیا۔ اور پھر یہاں گولڑا شریف کی جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جب نبوت کا وہ جھوٹے دعوے دار، وہ کذاب، وہ دجال آیا تو اس وقت برسر پیکار کون آیا؟ پھر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی طریق پہ کون چلا؟ سیدنا و مولانا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے بادشاہی مسجد میں وہ تاریخ ساز اجتماع کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں، صوفیاء صرف خانقاہوں میں نہیں بیٹھتے، یہ صرف وہ حق کی صدائیں نہیں لگاتے، یہ قوالیاں ہی دلوں کو زندہ کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ جب وقت آتا ہے تو یہ گولڑا چھوڑ کے داتا کی نگری میں بیٹھ کے ایک دجال کو آ کے میدان میں شکست بھی دیتے ہیں۔ اور پھر صوفیاء کی صحبت کے حوالے سے دیکھا جائے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بات، مفتی فیض صاحب نے بھی یہ بات لکھی میرے منیر کے اندر کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ حضرت یہ جو آپ اس سے مناظرہ کرنے آئے تھے تو آپ اکیلے آ جاتے، چند سنگیوں کے ساتھ آ جاتے، آپ نے پورے بر صغیر کے سجادہ نشینوں کو خط لکھا اور بڑا ایک اجتماع اکٹھا کیا، تو ان سب کو وہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، یہ صوفی کی سوچ ہوتی ہے، صوفی کسی کو شکست دینے کے لیے نہیں جاتا، صوفی اگر مرزے کے پاس بھی جاتا ہے اس کو بھی تو اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ہدایت پہ آ جائے۔ آپ نے وہ حدیث بیان کی کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ذکر کے حوالے سے کہ جو ذکر والے ہیں وہ تو ذکر کی وجہ سے بخشے گے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا ایک جملہ ہے کہ فرشتوں جب عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ لوگ تو ذکر کی وجہ سے نہیں آئے تھے، ویسے آئے تھے، فرمایا جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ پھر میرے علی شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس حدیث پہ اتنا یقین تھا کہ میں نے پورے بر صغیر کے اولیاء کو داتا کی نگری میں بادشاہی مسجد میں جمع کر دیا کہ اگر مرزا آ گیا چند لمحوں کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو میرا یقین ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا، وہ کلمہ پڑھ کے واپس چلا جائے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب صوفیاء اٹھتے ہیں نا تو پھر وہ دنیا میں اسلامی فلاحی ریاستیں قائم کرتے ہیں، اسلامی فلاحی سوسائٹی بناتے ہیں، اسلامی معاشرے کا قیام بناتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے چاروں بر اعظموں میں جہاں بھی آپ دیکھیں صوفی سپرٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اور میں ایک چیز کا یہاں پہ جو اظہار کرنا وہ بھی ضروری سمجھوں گا کہ دیکھیں نبوت کتنا مقدس عمل ہے، نبی ہونا کتنی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا میں جھوٹے نبی بھی کتنے آئے، آج تک دعوے کر رہے ہیں۔ ولی ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن معزز سامعین اگر جھوٹے نبی آ سکتے ہیں تو جھوٹے ولی بھی وہ تو آ سکتے ہیں۔ ولیوں کے بیس میں بہت سارے رازن اور ڈاکو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ان نام نہاد صوفیاء کو پرموٹ نہیں کرتے۔ ہم اگر علم بلند کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بلند کرتے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں شریعت ہے، دوسرے میں طریقت ہے، اور عشق مصطفیٰ کا وہ چراغ لے کے اس کی روشنی میں ہدایت کی منزل طے کر رہے ہیں۔ ہم ایسے صوفیاء کے خادم ہیں اور ایسے صوفیاء نے اسلام کا حقیقی پیغام جو ہے وہ دنیا تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جی ناظرین کرام، خوبصورت علمی گفتگو فرمائی پروفیسر صاحب نے،
اور یہاں پر ہم ایک کلام شامل کریں گے. میں علی حسن سیالوی سے التماس گزار ہوں کہ آپ ایک نعت پاک جو ہے ہمارے ناظرین کو سنائیں. ماشاء اللہ.